फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का बड़ा दावा, फ्रांस फलस्तीन को सितंबर की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तस्लीम कर लेगा। दूसरी जानिब नेतन्याहू का एक और इंकशाफ फ्रांस के खिलाफ, साथ साथ हिंदुस्तान और ब्रिटानिया के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुकर्रर हो गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। एक बहुत बड़ा धचका लगा है इजराइल को जब फ्रेंच प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है एक्स साबिका ट्विटर के ऊपर कि वो फलस्तीनी मुमलिकत को तस्लीम कर लेंगे सितंबर की यूएन जनरल असेंबली मीटिंग में। ये एक ऐसा दावा हुआ है और आया है बेसिकली ये 40 के करीब ममालिक ने जो एक जॉइंट लेटर साइन किया था 24-48 घंटे पहले, जिसके अंदर वो इजराइल के ऊपर तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे कि गाजा के अंदर जो ये एक तरीके से सीज की हुई है, इजराइल ने घेराव डाला हुआ है और लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तकरीबन 1/3 जो आबादी है गाजा की फलस्तीनियों की, वो पिछले कोई 4-5 दिन से भूखी है और अगर यही चलता रहा तो विद इन अ वीक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 5 लाख के करीब लोग शहीद और जाँ भाग हो सकते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर इमानुएल मैक्रोन का ये स्टेटमेंट आना एक बहुत बड़ा आप कह लें एक दावा है, एक दुनिया के सामने एक एक्सेप्टेंस है कि अब फलस्तीनी इशू को दबाया नहीं जा सकता। और दूसरी जानिब नेतन्याहू के अंदर एक आग लगी हुई है। उसने भी एक्स के ऊपर जाके तनकीद की कि आप तो हमास को एक तोहफा दे रहे हैं अक्टूबर 7 के लिए। जो मुखालिफ हैं इजराइल के, अब उनके अंदर एक मोमेंटम आ गया है, एक यकजहती सी आ गई है। और स्पेसिफिकली क्या कहा है मैक्रोन ने? उसने कहा है, ट्रू टू इट्स हिस्टोरिक कमिटमेंट टू अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द मिडल ईस्ट, आई हैव डिसाइडेड दैट फ्रांस विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन. I will make this solemn announcement at the UN United Nations General Assembly next September. We must finally build the state of Palestine, ensure its viability, and enable it by accepting its demilitarization and fully recognizing Israel. To contribute to the security of all in the Middle East. Fully recognizing Palestine to contribute to the security of all in the Middle East, he wrote on social media. अच्छा, दूसरी जानिब इजरायली जो वजीर आजम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स भी शाया हैं, उनका कहना है कि फ्रांस की जो डिसीजन है ये दहशतगर्दी को एक तरीके से इनाम देती है और तोहफा देती है और सराहती है, और एक और ईरानी प्रॉक्सी बनाने की एक बेसिकली कोशिश है और करती है, जो गाजा बन गया था। अब नेतन्याहू को कोई यकीन नहीं करता सिवाय उनके जो उनका बेस है और अमेरिका के अंदर जो ऑक्यूपाइड ज़ायनिस्ट टेरिटरी है वो। अब इसके बाद और अमेरिका की जब हम बात करें तो उसके अंदर उनके जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी बहुत गुस्से का इजहार किया है मैक्रोन की इस डिसीजन के ऊपर और कहा है ये बड़ी ही रेकलेस डिसीजन है, इसके ऊपर सोच नहीं की गई और ये थप्पड़ है उन लोगों के ऊपर जो अक्टूबर 7 इजरायली जो मरे थे अक्टूबर 7 के वाकयात के ऊपर, हमास के अटैक के ऊपर। और अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है इस चीज को लेकर और इजराइल में इस चीज को लेकर उनकी क़यादत में आग लगी हुई है। मगर दुनिया के अंदर और जो ममालिक हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं एक रिकग्निशन की तरफ। कनाडा के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसके अंदर वो बहुत गहरी तनकीद कर रहे हैं इजराइल की। मगर कनाडा खामोश था, उसने वेपन्स भी प्रोवाइड किए इजराइल को इस पूरी बर्बरियत के दौरान। अब देखें 20 महीने होने को आ गए हैं ना इस चीज को, 21 महीने होने को आ गए अक्टूबर 7 से, और हमें यही नहीं पता अभी तक कितने लोग मरे हैं। ऑफिशियली तकरीबन 60,000 लोग फलस्तीनी जाँ भाग हो गए हैं इसके अंदर। लेकिन जब ये खाता खुलेगा, और इजराइल इतना प्रेशर के अंदर आ गया है कि उसने कहा कि फौरन ये खोलो एड, मगर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके ढांचे उनकी माएं उठा के उनको रोते हुए बेसिकली उनकी मौत तक लेके जा रही हैं वो।
اور اس کا قصوروار صرف اور صرف اسرائیل ہے. ہاں صحیح ہے، حماس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں اور وہ حماس کے اوپر یہ بلیم ڈالنے کی کوشش کریں، مگر اسرائیل کے جو سب سے اسٹانچسٹ سپورٹر بھی تھے، جس کے اندر سے بیری وائس فار ایگزامپل ایک پروپیگینڈسٹ ہے امریکہ کے اندر، اور اس کی ویب سائٹ دا فری پریس کر کے وہ تک کہہ رہے ہیں کہ جی اب غازہ کے اندر سچویشن جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے. اسرائیل کا چینل 12 پہلی بار اس نے غازہ کو لے کر اپنی رپورٹنگ بھی چلائی ہے. تو اب اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو اسرائیل نے کیا وہ ایک جینوسائڈ تھا، وہ ایک ہولوکاسٹ تھا فلسطینیوں کا، اور اب اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا. ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ، اور یہ آیا ہے ان اسرائیلیوں کے خلاف جس کے اندر ایلی یاہو جو ان کے اسپیکر ہیں گے اسرائیلی کنیسٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا غازہ کو بالکل صفاف کر دیں گے فلسطینیوں سے، اور اس کو ایک یہودی اکثریت کا ایک ایریا بنا کے چھوڑیں گے. اس کے اوپر سعودی عرب کا بہت سخت سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے بڑی سخت تنقید بھی کی اسرائیلیوں کی اور ان کی پوزیشن کی. تو اب کیا ہوگا؟ ستمبر کے اندر کچھ مہینے بچے ہیں، اگست آئے گا، پھر ستمبر آ جائے گا یو این جی اے کے لیے. بٹ میرے خیال سے بہت دیر ہو چکی ہے اس چیز کے اوپر. مذاکرات جو چل رہے تھے قطر کے اندر اسرائیلیوں کے درمیان اور حماس کے درمیان، وہ بھی آگے نہیں بڑھے. اسرائیلی چاہ رہے ہیں کہ حماس ایک وقتی سیز فائر کے اوپر 60 دن کی سیز فائر کے اوپر اگری کرے، جو ان کے یہ یرغمال سولجر پکڑے ہوئے ہیں ابھی بچے ہوئے، ان کو چھوڑے اور پھر دوبارہ وہ شروع کر دے. حماس اس کے اوپر تیار نہیں ہے. حماس چاہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو تو مکمل ہو اور اس کے بعد ایک ری بلڈنگ کی طرف جائے. اب نیتن یاہو یہ گیم کھیل رہا ہے، اس کے اندر امریکہ بھی ان گیموں کا اس کے اندر حمایتی ہے، شریک ہے. اسٹیو وڈکاف نے بھی بڑی تنقید کی حماس کے اوپر کہ یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو. وہ نہیں، نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ امن ہو. اور اب کیونکہ پوری دنیا اس کے خلاف ٹرن ہو چکی ہے، اب یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں وہ ایک نئی جنگ شروع کرنے کے اوپر فوکس نہ کرے. اور یہ ممکن ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، سیریا کے اوپر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ جنگ تو اس بغیرت آدمی نے ہر جگہ پہ چھوڑی ہوئی ہے نا. تو اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، تھامنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں؟ نوبڈی نوز. کیونکہ ایک پاگل مینیاک جو ہے نیتن یاہو اور یہ اس کی کیبنٹ کابینہ، ایکچولی اسرائیل کے اندر اب کچھ بچا نہیں، کیونکہ وہ حماس کو جنگ کے اندر ہرانے میں ناکام ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھوک سے ان کو ماریں گے، اور انہوں نے سب چیزیں بند کر دی. شروع سے ان کا پلان تھا پانی، کھانا، جو بھی. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز اس کے اندر متحدہ عرب امارات کی بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ بورنگ اکوپمنٹ بھیج رہے ہیں یا کریں گے کہ پانی کی ریسورسز کو نکالیں. یاد رکھیں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کی ہر قدم 21 ماہ تک انہوں نے ان کا ساتھ دیا. انہوں نے حماس کو بلیم کیا، وکٹم بلیمنگ کی، ہر طریقے سے انہوں نے مثبت کرنے کی کوشش کی. انفیکٹ ٹریڈ روٹس کے اوپر بھی انہوں نے، جو آئی ایم ای سی ہے، انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور، اس کے اوپر بھی انہوں نے ترجیح دی کہ ڈائریکٹلی آپ حیفا تک، اسرائیل تک اپنے گڈس کو لے کے جائیں. تو اب کوئی نہیں بچ سکتا، سامنے چیز ہے. اور جو لوگ اس چیز کی حمایت کر رہے تھے وہ بھی اب شرمندہ ہوں گے. جو شروع سے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو پتا ہے وہ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑے رہے ہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر. ہندوستان نے بھی آ کے تنقید کر دی ہے، اور ہندوستان نیتن یاہو کے بستر کے اندر گھسا ہوا تھا. اچھا یہ تو ہو رہا ہے اسرائیل اور غازہ کو لے کر، فلسطینیوں کو لے کر تنقید بھی کی جا رہی ہے. برطانیہ کے اوپر کیئر سٹارمر، اس نے بھی حمایتی بڑی کی تھی، اس نے بھی بڑا کور پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل کو. ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ لمحہ یہ آیا ہے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے انڈیا اور برطانیہ نے ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کے اوپر دستخط کر لیے ہیں. اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ٹرمپ کے جو ٹیرف کے جو دھمکیاں چل رہی ہیں نا کہ میں اتنی ڈیوٹی ڈال دوں گا، اتنی ڈال دوں گا، اس کے بعد انڈیا اور برطانیہ کے اندر یہ چیز سامنے آ گئی ہے، اور لگ رہا ہے کہ اب ان کے تعلقات اور گہرے ہونے والے ہیں. کیا بیسکلی اس کے اندر ہوگا کہ 99% جو انڈین گڈز ہیں اس کے وہ ڈیوٹی فری ہو جائیں گے برطانیہ میں. تو اگر آپ کوئی انڈین پروڈکٹ جو ہے وہ برطانیہ میں لینڈ ہو رہا ہے 99% ڈیوٹی فری، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی بڑی بوسٹ آئے گی ہندوستان کے لیے. دوسری جانب
ہندوستان نے جو اپنے پروڈکٹس تھے جس کے اندر اسپیسیفکلی ڈیری پروڈکٹس ہیں, فارمنگ, ایگریکلچر ہے, اس کو محفوظ رکھ لیا ہے. وہ برطانیہ کے پروڈکٹس کو اس کے اندر انٹر نہیں ہونے دے گی. دوسری جانب سے آٹو موبائلز برٹش جو ہیں, ہیلتھ کیئر اکوپمنٹ, سافٹ ڈرنکس, بیوٹی آئٹمس, ان کی ڈیوٹی 15% سے 3% کر کے ریڈیوس کر دی جائے گی. تو بہت ایک اچھا ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ ہندوستان اور برطانیہ کے لیے. اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان انڈیا فری ٹریڈ ڈیلز کر رہا ہے ہر کسی کے ساتھ, دوسری جانب پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ سعودی عرب سے البیک چکن فرینچائز کب آئے گی. اور جو اربوں ڈالر کا وعدہ کیا تھا, جو خواب دکھائے تھے, بریانی, خیالی پلاؤ, وہ خواب ہی بن کے ختم ہو جائیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اپنا خیال رکھیں, فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں, کیونکہ جس مرحلے کے تھرو وہ گزرے ہیں وہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, اور اس کا انجام بھی ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ حافظ.